السلام علیکم۔ عمران ریاض خان کو احرام کی حالت میں رات کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ وہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ کل ہی ہم دیکھ رہے تھے ان کی نیوز، ماشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ تھے، بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹس میں اپنے ڈیفرنٹ کیسز کے لیے جو بھی ان کے ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ کر رہے تھے، کیونکہ 2022-23 سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں حج کے لیے جاؤں۔ ان کے انٹرویوز میں بھی یہ بات مینشن کی گئی ہے، اور بالآخر کل فائنلی وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ بہت لوگ انٹرویو بھی کر رہے تھے ان کا کہ ہاں آپ جا رہے ہیں، اور دکھا رہے تھے ان کی ساری ایکٹیویٹیز۔ اور ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا ایز اے پرسن، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، کیونکہ میں ان کو ریگولرلی ان کے پروگرامز کو واچ کرتی ہوں، ان کے بھی پروگرامز کو واچ کرتی ہوں۔ اب بھی بہت سارے اینکرز ہیں، یہ نہیں کہ صرف عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ، یا تو صرف اس لیے ہم نے ایک پاکستان کا جو بھی ایک سیاسی جائزہ لینے کے لیے وہاں کیا ہو رہا ہے سیاست کی بنیاد پر۔ ہمارا ملک کن کے ہاتھوں میں ہے، میرا ملک ہے وہ، اس کے لیے میں بھی اتنی کانشیس ہوں ایز اے بینگ اے ہاؤس وائف، بینگ اے سٹیزن، جتنے باقی لوگ لازمتیں کانشیس ہوتے ہیں۔ تو دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک کوشش کر رہے تھے، اس میں وہ لگ رہا تھا کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صبح اٹھتے ہی نیوز ملی ہے کہ نہیں، انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یقین کریں بینگ اے مسلم دل سے تیس اٹھی ہے، دل سے۔ میں نے کبھی سیاست کو لے کر اپنی کبھی کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں کی، کبھی بھی کوئی میں نے اپنی اوپینین کو اپلوڈ نہیں کیا، لیکن آج دل سے ٹیس اٹھی ہے، دل میں دکھ درد ہوا ہے کہ یار بینگ اے مسلم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا بدمعاش ہے، کوئی بہت بڑا کرمنل ہے، کوئی بہت بڑا مرڈرسٹ ہے جو جا رہا ہے حج کی ادائیگی کے لیے۔ مذہب کا کوئی بھی ایسا فرض رکن ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور حج ایک ایسی مطلب جب انہیں حج کے لیے اوکے کیا گیا ہوگا تو تب بھی ان کی انویسٹیگیشن کی گئی ہوگی سعودی حکومت کی طرف سے بھی ڈیفینیٹلی۔ آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہ بھی آپ کے ڈاکومنٹس کو کلیئر کرتے ہیں، تو جب وہ ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں کوئی بھی مسلمان کو اس کی فرض کی ادائیگی سے نہیں روک سکتا، کسی بھی اسلامی رکن کی ادائیگی سے نہیں روک سکتا۔ اور حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ان کو موو کرنا ہی تھا۔ وہ کوئی نماز نہیں تھی کہ وہ گھر کے کارنر میں ادا کرتے جاتے، وہ زکوٰۃ نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے پور مسلم کو کچھ بھی فائنینشلی سپورٹ کرتے اور وہ ادا ہو جاتی۔ اس کے لیے انہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں موو کرنا ہی تھا، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک پورا پروسیس کر کے کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن سعودی حکومت سے اوکے کی رپورٹ لے کے وہ تب کراس کرتے ہیں۔ میں ایک عام آدمی کو انفارمیشن دے رہی ہوں، ایک عام آدمی سے بات کر رہی ہوں۔ ہر آدمی کو، ہر انسان کو پاکستان میں اویئرنیس ہونی چاہیے اس چیز کے لیے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ شاید گورنمنٹ کو یا ان کے مخالف لوگوں کو یہ شک ہے کہ وہ شاید سعودی حکومت سعودیہ بھاگ جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، وہاں سے وہ عمران خان کے حق میں سپورٹ کریں گے، اپنے جس طرح وہ ولاگس کرتے ہیں وہ کریں گے، یہ وہ شاید انہیں یہ خدشات تھے، تو یا کوئی انہوں نے راتوں رات کوئی نیا کیس ان پر تھوپنے کی کوشش کی ہے جو ان کو راتوں رات دوبارہ سے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اتنا دکھ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو، جب کہ وہ ہر طرف سے کلیئر کر رہا ہے خود کو، اور وہ خود ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے آج تک ایک پیشی بھی اپنے خلاف میرے خلاف جتنی رپورٹس ہیں ان پر میں نے کبھی مس نہیں کی۔ میں نے جہاں جس ڈپارٹمنٹ، جس آفس، جس گورنمنٹ کے ادارے نے مجھے بلایا ہے میں وہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ خود سوچیں، آپ لوگ خود سے سوال کریں کہ کیا کبھی کوئی کرمنل اتنا سامنے کھڑا ہوتا ہے کسی کے، ہر ادارے کو فیس کرتا ہے؟ میں نے تو آج تک کرمنلز کو بھاگتے ہی دیکھا ہے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈالتے، مرڈر کرتے۔ مرڈر سے بڑا تو کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے، مرڈر سب سے لاسٹ سٹیج ہے کہ جب آپ بالکل تھک جاتے ہیں اور آپ کسی کو مار دیتے ہیں جان سے۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی قاتل کو نہیں دیکھا کہ وہ آ کر خود پیش ہو رہا ہو اور اپنی آپ کو اریسٹ کروا رہا ہو۔ اتنی دشمنی اس حد تک لے گئے ہیں۔ دشمنی کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ ملک میں کن چیزوں کو پروموٹ کریں؟ ہمیں تو عام آدمی بیچارہ اگر ایک غلط ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہے، کلچر کے اگینسٹ کر دیتا ہے، مذہب کے اگینسٹ کر دیتا ہے، تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اوہ دیکھیں جی یہ تو جی ماڈرن لے آئے ہیں چیزوں کو آپ، یہ تو کپڑے نہیں ہیں جی، جوتے نہیں ہیں، آپ میوزک کو، غلط میوزک کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ اور جو غلط قانون کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو قانون کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو انصاف اور عدالت ہی ملک سے اڑا رہے ہیں، ان کا کیا؟
ان کے خلاف کون بولے گا؟ تمام مکاتب فکر کے لوگ، اسلامک لوگ، علماء، تمام مساجد کے علماء، تمام جتنے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، کیا وہ سب خاموش ہیں قانون کا مذاق اڑانے پر؟ قانون کی جس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں مستقل بنیادوں پر کئی سالوں سے، کیا ان سب پر ہم سب خاموش رہیں گے؟ خاموش تو جو بیچارے بول رہے تھے، انہیں تو پکڑ پکڑ کر چن کے جو پھینڈا لگا ہے نا، آج تک کبھی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ اس طرح کی پھینٹی لگی ہو، اس قدر نیچے گر کر کسی لوگوں کو اس طرح سے، مطلب اب ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، ہم بات نہیں کرتے، میں بھی فرسٹ ٹائم بات کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ، عام لوگ، ہاؤس وائفز بات نہیں کرتی، جب کیونکہ جو اس فیلڈ میں ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، جن کے بیک پر اتنے مضبوط لوگ، جن خواتین کی بیک پر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں بات نہیں کرنی دی جا رہی، تو ہم جیسی خواتین بیچاریوں کا کیا رول ہے؟ ہم تو پڑھ لکھ کر بھی، ہمیں تو لگ رہا ہے ہمیں اویئرنیس ہو کر بھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، حالانکہ ہم ہر چیز کے لیے اویئرڈ ہیں، ہر چیز پر ہماری نالج ہے، ہر چیز پر کو ہم پڑھتے ہیں، جج کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہم فیصلے لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے۔ کہاں لے جا رہے ہیں ملک کا قانون، کہاں جا رہا ہے؟ آج اگر ان بڑوں پر اٹیک ہے، چھوٹوں پر بھی ہوگا، انصاف کہاں ہے؟ کہاں ہیں عدالتیں؟ عدالتوں نے جو بھی ان کو ڈیسیژنز دیے، ان کے پیپرز کلیئر کیے، کیا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ سوچیں۔ وکیل تو پھینٹیاں کھا رہے ہیں، انہوں نے تو عمران خان کو جب اریسٹ کیا گیا اور سب کچھ ہو رہا تھا رات کو عمران ریاض خان صاحب کو، تو وکیل اس وقت بھی بول رہے تھے، ان کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کے موبائلز توڑے گئے ہیں، کیمراز توڑے گئے ہیں، جرنلسٹ بھی بول رہا ہے، وہ بھی قربانیاں دے رہا ہے۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جب کسی کا رول ہوتا ہے وہ اسلامک اسکالرس کا ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں مذہب کی بنیاد ہمیشہ ایک عالم دین رکھتا ہے، تو عالم دین کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اسلامک اسکالرس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سب عمران ریاض خان کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، کہ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو یہ لوگ باعزت طور پر ان کو بری انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان اب حج کی ادائیگی کے لیے تو جا سکیں گے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ ملک کے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔